مال جب آ جاتا ہے تو بندہ اس کی لالچ میں آ جاتا ہے کہ زیادہ مال کی حرص نے، مال کی لالچ نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا، یعنی غافل ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، حتی زرتم المقابر، کہ یہاں تک وہ وقت آ گیا کہ تمہیں قبروں کا منہ دیکھنا پڑا، یعنی نزاع کا وقت۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب میں بزرگوں نے میرے خیال بہرحال بہت سارے جنازے ایسے دیکھے ہوں گے جس وقت میت کا آخری وقت ہوتا ہے، نزاع کا عالم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ایک جگہ لگ جاتی ہیں، وہ پاؤں کو ہلا نہیں سکتا، اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹک جاتی ہیں، نہ جانے وہ کون سا منظر اس ٹائم دیکھتا ہے۔ اس کے دائیں بھی لوگ ہوتے ہیں، بائیں بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے پلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، بھائی آ رہا ہے، لیکن اس وقت وہ ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ حتی زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تمہیں قبروں کا منہ دیکھنا پڑا۔ دنیا میں جتنی زندگی گزاری، 40 سال، 50 سال، 20 سال، 30 سال غفلت میں گزر گئے، اب کیا وقت آ گیا؟ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہاں جلدی جان جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں اب یقینی جان جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اگر یہ یقینی علم کے ساتھ جانتا تو مال سے محبت نہ کرتا۔ بے شک قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر یہ یقینی علم رکھتا تو یہ مال سے محبت نہ کرتا۔ یاد رکھنا یہ سب دنیا میں دیر چھوڑ جائے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا دنیا میں نام بڑا ہو، ہمارا نام روشن ہو، ہمیں لوگ پہچانے، فلاں بزنس مین ہے، فلاں کسی گیراج کا مالک ہے، فلاں بنگلے کا مالک ہے، فلاں کا نام یہ ہے وہ ہے۔ یاد رکھنا یہ نام، یہ شہرت تب تک ہے جب تک جسم کے اندر سانس ہے۔ بے شک کب تک ہے؟ جب تک جسم کے اندر سانس ہے۔ اور انسان تو اتنے پہ غور کر کے تیری سانس نکلتے ہی تیرا نام بدل جائے گا، تیرا نام سانس نکلتے ہی لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ پہلے نمبر جب جنازہ کرنے کے لیے باری کہیں گے کہاں ہے جنازہ؟ جنازہ لاؤ، ٹائم ہو رہا ہے۔ دو ہو گئے نا۔ تیسرا جب قبر میں اتارنے کی باری کہیں گے میت کہاں ہے؟ تیرا نام تھا ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، قاضی صاحب، کہاں کے کہاں قاضی؟ یہ تو نہیں رہیں گے قاضی صاحب کو دفن کر رہے ہیں، نا، یہ نہیں کہ قاضی صاحب کا جنازہ کہاں ہے، میت کہاں ہے، اس کو لاؤ دفن کرتے ہیں۔ گویا کہ تین چیزیں تیری سانس نکلتے چینج بچی، تین چیزیں بچا۔ تیرا گھر جس پہ تو اچھلتا تھا، میرا مکان ہے، وہ تیرا چینج ہو کے قبر نام پڑ جائے گا، قبر میں دفن کرنا ہے۔ تیسرا نمبر وہ لباس کے جس کو اپنی زینت بناتے ہیں، جس کی لالچ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا کہاں سے پہنا، وہ کفن میں تبدیل ہو جائے گا۔ اکڑتا کس بات پہ؟ انسان کے پاس اپنا ہے کیا؟ انسان تو ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہوا انسان، تو اتنا غرور کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ تو اس کریم کے رب کی دہلیز سے ہی دور ہو گیا۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایک بندے سے جب ایک بار بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ میرا رب اپنی ایک ماں جتنی بچے سے پیار کرتی ہے، رب بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ملے گا کوئی ایسا بندہ؟ اگر ہم گھر میں گناہ کریں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، ماں باپ کو فتنوں میں پھنسا دیں، ہمارا ماں باپ ہمیں گھر سے نکال دیتا ہے، اس رب کی ہم 5 ٹائم نافرمانی کرتے ہیں، رزق تو پھر بھی دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ایک مقام تھا، ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے، مہمان دسترخوان پہ ہوتا تو کھانا کھاتے۔ ایک دن اتفاق سے ایک بزرگ آئے، جب دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے تو کہا کہ بسم اللہ سے کھانا شروع کیا جائے، تو وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے رب کا نام نہیں لیتا ہے، میرے رب کو نہیں مانتا، لہٰذا تم میرے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ شخص اٹھا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ کہا یا اللہ وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں ہے۔ کہا مانتا نہیں ہے تو مجھے پتا ہے، مجھے رب نہیں مانتا، رزق تو میں پھر بھی دے رہا ہوں۔ تیرے پاس تو ایک ٹائم آیا تھا، میں تو یہ بزرگ ہو گیا، کب سے پیدا ہونے سے اب تک اسے رزق دے رہا ہوں، میں تو رب ہوں نا۔ تو نے ایک ٹائم کا کھانا تیرے پاس آیا، تو نے کہا میرے رب کو نہیں مانتا، میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، لیکن یاد کر کے میں رب ہوں جس نے اتنی عمر ہوگی، کھانا تو میں بھی اسے دے رہا ہوں، اور مانتا یہ مجھے نہیں ہے۔ وہ رب کتنا کریم ہے۔ جتنا رب ہم لوگوں پہ کریم ہے اتنا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، دن بھر رب کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی اس رب نے ہمیں اس اپنے گناہ کی پکڑ میں پھنسایا؟ لیکن دیکھتا ابھی میرا بندہ لوٹ آئے، ابھی لوٹ آئے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ اب غور کریں کہ اللہ کے ولی کا واقعہ ہے کہ بستی سے گزرا، رات لگی،
محلے کی مسجد تھی، رات لگی، مسجد میں ٹھہر گیا، جب تہجد کا وقت قریب آیا تو رونے کی آواز آئی۔ وہ اللہ کا ولی پریشان ہو گیا، یا اللہ مسجد کے اندر رونے کی آواز کیسی؟ اس نے مسجد کے ارد گرد باہر نکل کر دیکھا کہ شاید کوئی بچہ رو رہا ہے یا کوئی شخص ادھر بیٹھا ہوگا وہ رو رہا ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب کان لگا کے سنا کہ مسجد کی دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ انتظار میں رہا، امام صاحب آئیں گے، لوگ آئیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، جماعت کریں گے، کوئی مسجد میں نہیں آیا۔ کثیر تعداد میں وہاں لوگوں کے گھر تھے۔ اس بندے نے نماز پڑھی اور اس محلے میں گیا، ان لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگوں بتاؤ یہ مسجد تم لوگوں نے بنائی ہے، کیا تم نے خالی مسجد بنائی ہے کہ اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری بھی دی؟ کہا یاد رکھنا میں آج مسجد کے اندر رہا اور میں نے اس مسجد سے رونے کی آواز سنی، اگر تم نے اس مسجد کو آباد نہ کیا تو تم لوگ برباد ہو جاؤ گے، اگر اس مسجد کی ہائے لگی تو تم لوگ برباد ہو جاؤ گے، دنیا تو دنیا، آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ اللہ کا ولی یہ بات کہہ کر گزر گیا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس مسجد میں آنا شروع کیا، 5 وقت کا نماز پڑھنا شروع کی۔ پھر اتفاق سے کئی عرصے کے بعد وہ بزرگ رات کو مسجد میں ٹھہرا، اور جب مسجد میں ٹھہرا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد سے اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگی۔ سبحان اللہ، اس مسجد کی دیواروں سے اندر سے اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگی۔ یہ مسجدیں بنا کر ہمیں صرف لوگوں کو دکھانا نہیں، دور سے لوگ کہ اتنے دیندار گاؤں میں۔ آپ یاد رکھیں ہر گھر میں 3 4 مرد نوجوان موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ابھی زیارت کا مسئلہ قبلہ وسیم صاحب آئے تھے اور علماء اکرام آئے تھے، وہاں بلاتے رہے کہ آؤ ذرا ادھر بیٹھو، مجلس میں بیٹھو، دین کی کوئی بات سنو۔ لوگ لنگر میں گھومتے رہے، کھانے میں مصروف رہے، لیکن اس اسٹیج کی طرف کوئی نہیں آیا سوائے 4 5 بزرگوں کے اور جو مولوی حضرات 2 3 تھے وہ بیٹھے۔ دین کی طرف بلا کر کوئی آنے کو تیار نہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی جہالت ہمارے پاس کیا ہوگی؟ وہ لوگ بھی تو جو سالوں سال پیدل چل کے علم دین حاصل کرتے تھے، ہمارے گھر میں دین ہے لیکن ہم سیکھ